کی آنے والی رات ہے. ہیں آپ لوگ اس وقت کم, لیکن ایسا خاص سبق ایسے ہی کم لوگوں کو ملتا ہے. ہاں, تقریر کی گھنگرج سننے کے لیے بہت آتے ہیں, جب کوئی خاص درس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مخصوص لوگوں کو ہی بھیجتا ہے. تو اس لیے کل کی آنے والی رات سے پہلے عہد کیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہیں کروں گا, کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھوں گا, کسی کے لیے بغض نہیں رکھوں گا. دیکھو کتنی مشہور سی وہ روایت ہے, مشہور سی روایت ہے. مولا مشکل کشا ایک یہودی کے سینے پہ بیٹھ گئے, تلوار اٹھائی کاٹنے کے لیے. اس نے کیا کیا؟ آپ کے منہ پہ گستاخی کر دی. میں نہیں کہوں گا کہ کیا کیا, آپ کو سب کو پتہ ہے کیا کیا. حضرت مولا مشکل کشا میرے اور آپ جیسا ہوتا نا تو پیر سے کود کود کر اس کی جان لے لیتا. میرے منہ پہ تھوکا, میرے منہ پہ یہی کہتا نا. لیکن وہ مولا مشکل کشا تھا. نیچے اتر گئے, نیام میں تلوار ڈال دی. اس نے کہا علی سینے پہ بیٹھے تھے, میں نے گستاخی کی, آپ تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے. مولا مشکل کشا نے فرمایا ہم وہ لوگ ہیں لڑتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے. تو نے میرے چہرے پہ گستاخی کی, اب اللہ کی لیے لڑائی کی بجائے نفس بیچ میں شامل ہو گیا. جہاں نفس آتا ہے ہم لڑنا چھوڑ دیتے, ہم نفس کی بات نہیں مانتے, کیونکہ جو نفس کی بات مانتا ہے وہ نفس کا بندہ ہوتا ہے, اور جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ دیکھو اپنے ساتھ کوئی ذرا سا غلط کرتا ہے نا ذات کے ساتھ, ہم فوراً اس کے دشمن بن جاتے. سیدنا صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت مستاح. حضرت مستاح غریب تھے. صدیق اکبر ان کو خرچہ پانی دیتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ پہ اماں جان پہ جب الزام لگا تو مستاح بھی اس میں شامل ہو گئے شریروں کی شرارت میں, یعنی کہ شریروں کی شرارت کا شکار ہو گیا حضرت مستاح. تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے خرچہ پانی دینا بند کر دیا. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی, اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اگر اللہ کے لیے مدد کرتے تھے تو اس کا تعلق تو ابھی بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے نا بھائی. اس نے اگر آپ کے خاندان کے متعلق کوئی چپکلش کی ہے تو لیکن تعلق تو اس کا اب بھی اللہ سے جڑا ہے. اور اگر کوئی اپنے نفس کے لیے مدد کرتا تھا تو آپ کے نفس کا وہ دشمن ہو گیا. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے فوراً توبہ کی اور جتنا خرچہ بیچتے تھے اس سے ڈبل بیچنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ میری ذات سے دشمنی کی ہے نا, اللہ سے تو نہیں کی ہے, اللہ سے نہیں کی ہے, اس لیے میرا تو یہ دوست ہی ہونا چاہیے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب برات آنے سے پہلے اپنے ہر بھائی کو معاف کر دیں. اچھا دل صرف زبان سے نہیں کریں, دل سے معاف کریں. اور حدیث مبارکہ ہے, حدیث پاک ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ اگر کوئی مسلمان تم سے معافی مانگے تم اس کو معاف کر دیا کر. اگر تم نے اس کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی تمہارے باپ کا قاتل ہو اور وہ تم سے معافی مانگے تو تم اپنے باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دیا کرو. کیونکہ معافی مانگنے والے کو معاف کرنا, کہ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. اس لیے دل سے سب کو معاف کر دو, سب کے لیے دل سے کینہ کپٹ نکال دو. اور اگر کوئی آپ سے معافی مانگے تو اس کو رسمی طور پہ نہیں بلکہ حقیقی طور پر اس کو معاف کر دو. دیکھو مشہور سی بات ہے کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب حضرت وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا, جناب ہندہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, جب یہ لوگ معافی مانگنے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو معاف فرما دیا, سرکار نے معاف کر دیا. ارے یہ تو چچا کے قاتل تھے, خود اللہ کے نبی کے جان کے دشمن فتح مکہ کے دن جب حضور سے معافی مانگا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا, یہ کہہ کر لا تثریبا علیکم اليوم, آج کوئی مواخذہ نہیں ہے, میں نے تم سب کو آزاد کر دیا, معاف کر دیا. تو معاف کرنے والا ہمیشہ بلند بالا ہوتا ہے, اور جس کو معاف کیا جاتا ہے بہرحال اس کا درجہ نیچے ہی ہوتا ہے. دیکھو امام علی مقام امام حسین کو کربلا تک لانے والے جناب حر تھے, لیکن معافی مانگی تو امام پاک نے ان کو معاف فرما دیا. تو معاف کرنے والا ہمیشہ مقبول ہی ہوتا جاتا ہے, بڑا ہی ہوتا جاتا ہے. تو اب میری گزارش آپ سے ہے کہ اب یہاں سے جانے کے بعد
اپنے رشتہ دار، اپنے احباب ڈھونڈیے، تلاش کیجیے کس سے بات چیت بند ہے، کس سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، کس سے تعلقات میں انبن ہے، خود جا کر یا فون کر کے سامنے سے معافی مانگی۔ اور یاد رکھیے فرمایا گیا جو حق پر ہونے کے باوجود، جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی سے گریز کرے، لڑائی سے گریز کرے اور خود ہی معافی طلب کرے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے اگر آپ حق پر ہیں، یہ سب دنیاوی معاملات کی بات ہو رہی ہے، ایسا مت کرنا کہ گستاخ رسول سے جا کے بھی ہاتھ ملا لیں، یہ نہیں بھائی، دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں صلح ہوگی صرف اپنی ذات کے دشمن سے، نبی کے دشمن سے کبھی صلح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ تو اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جن جن سے بات چیت بند ہے، لڑائی جھگڑے خود سے، لیکن جو ہے وہ مکاری مت کرنا، اس لیے کہ اللہ سب کے دلوں کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ صدق دل سے معافی مانگنا اور صدق دل سے لوگوں کو معاف کر دینا۔ اگر سورج کل کا غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم نے یہ کر لیا نا، انشاءاللہ کل کی رات پھر دیکھنا کتنی سکون کی رات ہوگی۔ اور اگر دل کو سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو ہر مومن کے لیے اپنے دل کو پاک کر لو، ہر مسلمان کے لیے اپنے دل کو صاف کر لو، انشاءاللہ بہت پرسکون زندگی، بہت پرتپاک زندگی، بہت پرکیف زندگی گزرے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو حضرت امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگائے جا رہے تھے، جیسے جیسے بادشاہ کا جلاد کوڑے مارتا تھا، امام احمد ابن حنبل کہتے تھے میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، وہ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، کہتے تھے میں نے معاف کیا۔ لوگوں کہتے تھے حضرت جب آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے تو آپ کس کو معاف کرتے تھے؟ تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں بادشاہ کے حکم سے کوڑے مارے جاتے تھے تو میں بادشاہ کو معاف کرتا تھا اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں نے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن بادشاہ کو پکڑا جائے گا، بادشاہ کو میری وجہ سے پکڑا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے میرے نبی کا امتی عذاب میں گرفتار ہو جائے، اس لیے میں جیسے جیسے کوڑا پڑتے جاتا تھا میں اس کو معاف کرتا چلا جاتا تھا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارے اندر اتنی اعلیٰ ظرفی نہیں رہ گئی۔ اور یاد رکھنا ساری سنتوں پہ عمل کرنا آسان ہے، لیکن جان کے دشمنوں کو معاف کرنے والی سنت، اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اور جو بھی بڑا بنا ہے وہ معاف کرنے والی سنت پر عمل کرنے ہی سے بڑا بنا ہے، ورنہ نمک چکھنے کی سنت، مسواک کرنے کی سنت، اس پہ تو کبھی کبھی منافق لوگ بھی عمل کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو دل بڑا کر کے غیروں کو اپنانا ہے، اپنوں کو اپنا بنانا ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب رہے گی، ورنہ زندگی بھر عبادت کیجئے، زندگی بھر سجدے کیجئے، زندگی بھر قرآن پڑھیے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جن لوگوں نے اپنے دلوں کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا اور نمازی بن گئے، بس وہی لوگ مراد کو پہنچے، وہی لوگ کامیاب اور کامران ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے، ہم سب کے دلوں کو صاف کر دے، عداوتیں دور کر دے، کینے دور کر دے، دشمنیاں دور کر دے۔ سب سے پہلے میں ہی آغاز کروں، اگر میری اپنی ذات سے آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی دل دکھا ہو یا تکلیف پہنچی ہو یا حق تلفی ہوئی ہو تو اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر اور رسول اللہ کو واسطہ وسیلہ بنا کر سب سے پہلے میں آپ سب سے معافی طلب کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرمائیں،
میری آواز جہاں جہاں تک پہنچے، میں ان تمام بھائی اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو کل کا دن آنے سے پہلے وہ مجھے